بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب احمد بلالہ صاحب، اراکین بلدیہ، صدور معتمدین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، انتخابات کے انتخابی جلسہ کا اختتام آج کی رات ہو رہا ہے اور کل شام میں 4 بجے انتخابی مہم کا بھی اختتام ہوگا. کیونکہ یہ آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں، بلکہ ایک سروں کا سمندر یہاں پر جمع ہے مجلس کے جلسے میں. میں آپ تمام سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ 7 دسمبر کے دن آپ اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر سے صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر ایشو کیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کو کے اوپر بھی اور پاسپورٹ، اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو وہ جو شناختی کارڈ ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. پین کارڈ، ہیلتھ انشورنس کا کارڈ، پینشن کا کوئی ڈاکیومنٹ ہے اور آفیشیل اگر کوئی آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے جس کی تصدیق کوئی ایم ایل اے ایم پی بھی کیا ہے تو آپ اس پر بھی ووٹ ڈال سکتے، اور آدھار کارڈ کو بھی لے کر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ پوری فہرست الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لے کر جائیے. تیسری بات جو میں اصل عنوان سے آنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس الیکشن میں ہر پولنگ بوتھ میں ووٹنگ مشین کے ساتھ ساتھ ایک اور مشین ہوگی جس کو وی وی پیٹ کہتے ہیں. یعنی آپ جب انشاءاللہ ملک پیٹ کے اسمبلی کانسٹیٹنسی میں اپنا ووٹ ڈالنے جائیں گے تو سیریل نمبر 1 پر احمد بلالہ کا نام ہوگا، پتنگ کا نشان ہوگا، اور آپ جیسا ہی وہ بٹن دبائیں گے تو سامنے ایک اور مشین ہوگی جس میں سے ایک چھٹی نکلے گی. آپ اس چھٹی کو دیکھ سکتے ہیں جو ایک چھوٹی رسید کے روپ میں ہوگی جو یہ بتائے گی کہ آپ نے اپنے امیدوار احمد بلالہ کے حق میں اپنے ووٹ کو استعمال کیا، اور پھر وہ چھٹی جو ہے وہ ڈبے میں گر جائے گی. تو آپ کو یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اندر جانے کے بعد اگر آپ کنفیوز نہ ہو کہ بھئی 2 مشین ہے کیا ہے یہ تو یہ 2 مشین وی وی پیٹ کی ہے تاکہ ووٹر کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کے حق میں آپ نے بٹن دبایا وہ چھٹی نکلے گی. آپ دیکھ لیجئے، وہ بتائے گی آپ کو کہ آپ نے احمد بلالہ اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبایا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو جمعے کے دن چھٹی کا دن سمجھ کر اگر آپ سو جائیں گے تو بہت غلط بات ہے. آپ کو چھٹی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے آپ اپنے افراد خاندان کو لے کر پولنگ بوتھ کو روانہ ہوئیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اگر کسی ناگہانی وجوہات کی بنا پر ووٹ کا استعمال نہیں ہوا تو ضرور جب آپ جمعے کی نماز ادا کریں گے اس کے فوراً بعد مسجد سے سیدھا پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں
کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، کیونکہ آپ کا ووٹ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار اور آپ کی متاع عزیز مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ کا ووٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ ان طاقتوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں۔ آپ کے ووٹ کا استعمال اس بات کا پیغام دے گا ان تمام طاقتوں کو جو ملک پیٹ کے امن کے دشمن ہے کہ یہاں پر 4.5 سال میں ہمارے رکن اسمبلی نے، عوام کے رکن اسمبلی نے ملک پیٹ میں امن کو برقرار اور قائم کیا، بلکہ ملک پیٹ میں ہندو مسلمانوں کے درمیان میں جو دوریاں تھیں اس کو کم کیا، جو دلتوں کو قریب کیا، اور مجلس نے ملک پیٹ میں تمام مسلک اور مکتب اور مفاکر کے لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرقہ مہدیہ کے ذمہ داران بھی احمد بلالہ کی تائید میں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیاہ ہو یا سنی ہو، یہ تمام لوگ آج مجلس کی تائید کر رہے ہیں۔ ہمارے دلت بھائی ہیں وہ مجلس کی تائید میں ہیں۔ جیسا کہ بلالہ نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو احمد بلالہ کے کام سے متاثر ہو کر، اور مجلس پر جو الزام لگایا گیا تھا کہ مجلس فرقہ پرست ہے، وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ میرے بھائی، یہ آسان کام نہیں ہے، مگر مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سپاہی کے طور پر، اس جماعت کے ایک ذمہ دار کے طور پر، یہی مجلس کی پالیسی ہے کہ تمام مسلک اور مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلنا۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ووٹ کا استعمال ان تمام طاقتوں کو جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، ان کو ایک پیغام دیا جائے گا کہ تم نفاق پیدا کرنا چاہتے ہو، ہم اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تم بدامنی چاہتے ہو، ہم امن چاہتے ہیں۔ تم ترقی کے دشمن ہو، ہم ترقی چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور ان تمام طاقتوں کو جو مجلس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو ایک جمہوری انداز میں، جمہوری طریقے میں آپ ان کو ان کی حیثیت دکھا دیجئے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف مخالفین مجلس کا ایک ہی پروپیگنڈا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ایسا، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ اب تو عصبیت کے بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ میں مخالفین مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو عصبیت کے مظاہرے کر رہے ہیں، یہ آپ کو بڑا مہنگا ثابت ہوگا۔ یہ 2018 ہے، یہ 1996 یا 98 نہیں ہے۔ عوام کا دماغ بدل چکا ہے۔ اگر تم 1990 اور 98 میں ہو تو بدلو، کیونکہ تم جو عصبیت کے مظاہرے کر رہے ہو، انشاءاللہ تعالی وہ تم پر ہی مہنگا ثابت ہوگا۔ جو تم ناپاک کوشش کر رہے ہو، تم دیکھو گے کہ جس انگریزی کا لفظ ہے وہ تم پر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اور تم بعد میں اس کو سمجھو گے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین جب کسی کو بغری گھونسا مارتی ہے تو اس کا اثر اس کو الیکشن ہارنے کے بعد ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تم کو 11 تاریخ کے بعد جب تم بیٹھ کر تجزیہ کرو گے کہ تمہاری شکست کے اسباب اور سبب کیا تھے، تو تم کو سب سے پہلے یہ معلوم ہوگا کہ تم عصبیت کے مظاہرے کر رہے تھے اور مجلس اتحاد کا پیغام دے رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس سے مخالفت کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ 119 سیٹ تلنگانہ میں اور 8 سیٹ پر مجلس الیکشن لڑتی ہے۔ 119 میں 8 اور 111 سیٹ پر کون جیت جائے، راہل گاندھی کو فکر نہیں ہے، چندرا بابو نائیڈو کو فکر نہیں ہے، مودی امت شاہ کو فکر نہیں ہے،
तकलीफ इस बात की है कि मजलिस के 8 सीटों पर मजलिस की कामयाबी को कैसे रोका जाए। इसीलिए हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब हैदराबाद को आए तो अपनी तकरीर में 1 नहीं 2 नहीं 3 मर्तबा मित्रों ने MIM 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 कहा। तो मालूम हुआ कि मित्रों भी परेशान है MIM से। अब जब मित्रों ने कह दिया तो राहुल ने कहा मैं कैसे पीछे हट सकता हूं। तो राहुल ने भी कहा कि जब बड़े भाई मित्रों ने कहा तो छोटा भाई राहुल भी बोलेगा। तो राहुल गांधी भी बोलना शुरू कर दिए और कहते हैं कि मजलिस सी टीम है, मजलिस सी टीम है। राहुल गांधी, अगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो मैं आपसे एक अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि गुरूर और तकब्बुर के मजाहरे करना छोड़ दो। थोड़ी ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी अपने माँ से सीखो। अपनी माँ से सीखो कि सियासत में जो चीज इंसान को दूर तक लेकर जाती है वो उसका इखलास है, वो उसकी सिंपलिसिटी है। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मगर आप गुरूर और तकब्बुर के मजाहरे कर रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि रस्सी जल गया बल नहीं गया, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। और वो यहाँ पर ये महाकुटुंबी के उम्मीदवार को भी हम देख रहे हैं, रस्सी जल गया मगर बल नहीं गया। और राहुल गांधी, चंद्राबाबू नायडू आकर मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए चंद्राबाबू नायडू बस में बैठ के आए मलकपेट को, बस में पूरों को जमा करे। अच्छा भाई, इनका कल सुना अकबर बाग में भी जलसा हुआ, परसों नायडू का भी जलसा हुआ। ये जितने आप लोग यहाँ पर जमा हैं, क्या आपको मोटरसाइकिल के में पेट्रोल डाल के आप आए? हम डाले क्या? आपको कुछ 100 रुपीस दिए क्या? दिए क्या 100 रुपीस? किसी को दिए 100? फिर कहीं को आए भाई? ये बात अमित शाह को पसंद नहीं आती, ये बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आती, ये बात हिंदुस्तान के वजीर आजम को पसंद नहीं आती, ये बात चंद्रडू को समझ में नहीं आती। ये लोगों को क्या है तकलीफ कि हम आए रहे तो पकड़ पकड़ के लाते, तू 100 रुपये ले और एक कुत्ते के पेशाब की पाकिट रख, इसके बाद एक बिरयानी की पाकिट ले, सबको जमा करके लेके आते। और यहाँ पर मोहब्बत में जमा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मोहब्बत में जमा होते, 100 रुपीस के लिए नहीं, 100 वोट डालने के लिए जमा हुए, हजारों वोट डालने के लिए जमा हुए। और ये राहुल गांधी यूं यूं, चंद्राबाबू नायडू व्हाट आई से, और मोदी, मायो बहनों, अरे कब तक बोलेंगे? अरे भाई, बर्बाद हो गया हिंदुस्तान। अमित शाह पुकार के बोल रहे, ऐसा दिखता कि उछल जाते ऊपर, मजलिस मुक्त। अरे क्या है भाई, मगर अच्छा हुआ पूरे मिल गए, पूरे मिल गए। अमित शाह, नायडू, मोदी, राहुल, योगी भी आए तो आए, बोले कि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से भगाऊंगा। योगी जी,
آپ کے اسٹیٹ میں ایک پولیس آفیسر کو گاؤں رکشکوں نے اس کے سروس ریوالور سے اس کے سر میں گولی مار دی. وہاں جاؤ جاؤ وہاں جاؤ, یہاں کہیں کو آئے, یہاں کچھ دال گلنے والی نہیں ہے. ہم نہ بھاگیں گے, نہ تمہاری بات سے ڈریں گے, نہ تمہاری سوچ سے ڈریں گے, نہ راہل سے ڈریں گے, نہ چندرڈو سے ڈریں گے, نہ مودی سے متاثر ہوں گے, نہ امیت شاہ سے ڈریں گے. یاد رکھو ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور آپ یاد رکھیے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ جس طریقے سے اتر پردیش, بہار, بنگال میں ہم کو سیاسی طور پر لاچار اور یتیم بنا دیا, بھکاری بنا دیا, یہ حال ہمارا کرنا چاہتے ہیں. لوگ پوچھتے مجلس کیا ہے؟ سنو میرے غیور نوجوانوں, مجلس یہ ہے کہ اکتوبر 20 کو بہار میں سیتامڑھی میں ایک انصاری صاحب 80 سال کے ضعیف کو ایک مذہبی جلوس میں مار کر قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد شیطانوں نے ان کے جسم کو جلا دیا. لاش پڑی رہی روڈ پر, تو مجھے کسی نے فون کر کے کہا کہ اسد الدین اویسی ہم بہار سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں, آپ کے لب و لہجے سے میں سمجھ چکا ہوں. میں نے کہا بتائیے کیا کام ہے؟ تو کہا اویسی صاحب میرے گھر سے 20 قدم کے فاصلے پر میں نے یہ نظارہ دیکھا, ایک 80 سالہ بوڑھے کو مار دیا گیا. جب مار کر چلے گئے تو پھر پلٹ کر آ کر اس کے جسم کو جلا دیے. میں آپ کو فون اس لیے کیا ہوں کہ آپ ہمارے ایس پی کو فون کر کے بولیے کہ اس کی لاش کو اٹھا لیں. میں نے کہا ارے 20 قدم پہ آپ جاؤ, بچوں کو لے کے جاؤ. تو کہا آپ نہیں جانتے اویسی صاحب, بہار میں اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم پر مقدمہ عائد ہو جائے گا اور کوئی ہم کو چھڑانے نہیں آئے گا. اور اللہ کی کیا مصلحت تھی نہیں معلوم. اسی وقت ایک آٹو ڈرائیور کا فون آیا حیدرآباد سے, کسی ایک مقام سے. وہ کہہ رہا تھا کہ اسد صاحب کام ہے, میں یہ کام کر رہا تھا, ملاؤں گا. کنٹینیوس کرے جا رہا. میں اٹھایا, بھائی کیا ہے ذرا بولو. بولے اسد صاحب میں آٹو کا ڈرائیور ہوں. میں بالکل صحیح ہے, بولو جلدی بولو. تو بولے میں روز جاتا ہوں اس روڈ سے, ایک ٹریفک کا کانسٹیبل روک کے میرے کو چالان کر رہا میرے بھائی, میں کہاں سے لاؤں گا بولو آپ 200 روپے 300 روپے. ارے میلا میاں ذرا ٹھہر, تو میں پلٹا کے کرتا ہوں ذرا یہ سب واقعہ. میں نہیں بولا ضروری کام, میں نے بولا نہیں ضروری کام نہیں, بالکل یہ ضروری کام نہیں, اپنا کام ضروری ہے. ارے میں بولا ٹھہرو بھائی. بولے نہیں ہمارا فون نہیں اٹھا, بات کرتے. بولا نہیں کیا کرنا؟ بولے نہیں وہ ٹریفک کا کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو ایک بار بات کر کے ذرا بات کرو, تم دکھاؤ اس کو اپنا پاور. ارے میں بولا میاں ذرا ٹھہر. تو بولا آپ ہمارے کو ٹھہرو بول رہے ہیں, ہم پھر کے ووٹ ڈالتے آپ کو, 10 ووٹ لوگوں کو بٹھاتے. اور بولا کہ میں اکبر الدین اویسی کی فوٹو لگا کے بیٹھتا ہوں. اچھا اور ایک کیا بولا, میرے کو احمد بلالہ سے کام پڑا تھا ایک مرتبہ, کسی سوئنگ مشین ملی. ارے میں بولا تو کرنا احمد بلالہ کو فون کر. بولے نہیں تم صدر ہے, تمہارے کو بولنا ہے. ارے میں بولا ٹھیک ہے بھائی, تو ٹھہر میں انسپیکٹر سے بات کرتا ہوں. ایسا ٹریفک کا کانسٹیبل نہیں بات کرے گا. بہرحال سنا نہیں, بعض لوگ ضدی رہتے, لے جا کے فون کانسٹیبل کو دیا. میں سن رہا ہوں, لے بات کر, تیرا باپ بات کر رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے دوستوں, یہ سوچنے کی بات ہے, یہ غم کرنے کی بات ہے کہ ہندوستان کے کونے میں جلی ہوئی لاش پڑی ہوئی ہے 4 گھنٹے سے, اٹھانے کے لیے 20 قدم پر گھر ہے, اور حیدرآباد کو فون کر رہے ہیں, اور دلی سے مودی آتا ہے, راہل آتا ہے, چندرا بابو نائیڈو آندھرا سے آ کر ہمارے اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے, تاکہ ہم اسی طرح بے بس اور لاچار ہو جائیں کہ جلی ہوئی لاش کو اٹھانے کے لیے فون کرنا پڑ. سوچو نوجوانوں, سوچو بزرگوں, یہ حال کرنا چاہتے ہیں. ایک آٹو والے کو اعتماد ہے
ایک غریب کو بھروسہ ہے کہ میری جماعت ہے، میری طاقت ہے کہ کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ مجلس اتحاد المسلمین نے مزاج پیدا کیا. اس مزاج کو برقرار رکھو، تمہاری طاقت کو برقرار رکھو، تمہارے دبدبے کو برقرار رکھو کہ ایک معمولی غریب آٹو ڈرائیور بولتا ہے بات کر میرے باپ، تیرے باپ سے بات کر. کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم کہ جماعت ہے، طاقت ہے، شعور ہے، اور بہار میں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ حال ہمارا کرنا چاہتے ہیں لوگ. کرو عصبیت کے مظاہرے کرو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے مزاج پیدا کیا کہ غریب بھی ہے تو اس کو سام ہے اپنی جماعت پر. ایک غریب بھی ہے تو کہہ رہا ہے کہ میری طاقت ہے، میری طاقت ہے، میری آواز ہے. اور یہ لوگ اس آواز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد ہو جاؤ اور اپنے ووٹ کا استعمال کرو. جو طاقتیں ہماری شناخت، ہمارے اتحاد، ہماری پہچان، ہمارے غرور، ہماری تکبر، یہ تمام چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کو غرور اور تکبر میں ملا دوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ایک پہچان ہے. سب جب جانتے ہیں ارے اس کو کچھ کرے تو شیروانی آتی، ہر ایک کو معلوم ارے شیروانی ہے. میرے بھائی یہی چیز ہے نا جو ان کو پسند نہیں آتی. جلسوں میں لوگوں کو لا نہیں سکتے، اور الحمدللہ اللہ سلامت رکھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ملک پیٹ کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں، اور میں خاص طور سے بعثت جماعت کے ذمہ دار کے ان تمام آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے دلوں میں بے لوث محبت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی. الحمدللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو. اب مقابلہ بی جے پی سے ہے. کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ بہت ہے میرے بھائی. ہاں ارے چھوڑو جی، کیا بولنا اس کے بارے میں. بیچارے کے پاسپورٹ میں ویزا لگانا ہے تو پکڑو اس کو، بیکار، کچھ کام نہیں. اپنی انانیت کے لیے، اپنی شخصی مفاد کے لیے، اپنی سستی شہرت کے لیے، اپنی انفرادیت کے لیے کوئی شخص آتا ہے تو ہمیشہ اجتماعیت کو ترجیح دیجیے، ہمیشہ اجتماعیت کو ترجیح دیجیے. یاد رکھیے اسد الدین اویسی ختم ہو جائے گا مگر مجلس کو زندہ رکھنا ہے. آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کو قائم رکھنا ہے. نوجوانوں، اب تم کو اٹھانا ہے یہ بوجھ تم کو اٹھانا ہے. ان کو نفرت کیوں ہے کہ ایک دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کے مسئلے پر، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مودی سے کہتا ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مودی کی موجودگی میں کہتا ہے ہندوستان کے وزیر اعظم عورتوں سے انصاف کرنا ہے، تو جو شادی شدہ ہیں، جو گجرات کی ہماری بھابھی ہے، اس سے انصاف کرو. انہوں بولے راہل گاندھی کیا بولے؟ مجلس مجلس مجلس. ارے مجلس تمہارے ساتھ 12 سال تعیر کیا، تمہارے لیے مجھے شہران پر مارا گیا، پیٹا گیا، کیونکہ میں دوسری فیز کی کیمپیننگ کرنے 22 سپٹمبر کو جانے والا تھا. میرے بھائی یاد رکھو، ہر محاذ پر مجلس بے باک طریقے سے نمائندگی کر رہی ہے. یہ تیلگو دیسم، یہ کانگریس، یہ بی جے پی، یہ ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، یہ ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں. یہ ہمارے سیاسی شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں. کیسے ہم نے اپنے تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھا؟ ہندوستان میں کے تمام لوگ پریشان رہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے حیدرآباد میں کہ تمہاری ہر چیز منفرد ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارا اتحاد، اور آپ کے کام اپنی جگہ پر ہیں. احمد بلالہ نے دن رات محنت کر کے کام کروائے ہیں. احمد بلالہ پر شخصی تنقید کرتے ہیں، کچھ نہیں ملا تو بلالہ پر پرسنل اٹیک کرو تم، وہ تمہاری بوکلاہٹ کا شکار.
وہ تمہاری ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں گندگی بھری ہے، مگر مقابلہ بی جے پی سے ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں مقابلہ بی جے پی سے ہے، اور مودی کہہ رہا ہے کہ ایم آئی ایم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امبر پیٹ کے اسمبلی کی سیٹ کے بعد سب سے زیادہ محنت آر ایس ایس اگر کہیں پر کر رہی ہے تو اس حلقے میں کر رہی ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ متحد رہیے، کھل کے آئیے، بے خوف ہو کر کام کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا۔ انشاءاللہ تعالی مجلس کے تمام امیدوار کامیاب ہوں گے۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جماعت کے لیے ووٹ ڈالیے، جماعت کو کامیاب کریے اور اپنے آپ کو کامیاب کریے۔ شکریہ، خدا